فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، محترم و معظم سامعین کرام، والد ماجد علیہ الرحمہ کی حیات میں ہفتہ واری مجلس کا آغاز ہوا تھا اور بڑے اہتمام اور پابندی کے ساتھ ہفتہ واری مجلس چل رہی تھی. جب والد ماجد علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد کچھ دن یہ سلسلہ موقوف رہا. رمضان سے قبل 2-3 مجلسیں بھی ہوئیں، پھر رمضان میں تو سلسلہ موقوف ہو گیا تھا. ہوتے ہوتے یہ سلسلہ بقرعید تک پہنچا. اب یہ بقرعید کے بعد یہ پہلی مجلس ہے جس میں ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والد ماجد علیہ الرحمہ کے درجات کو بلند فرمائے، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. ہر آدمی کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن کسی آدمی کے چلے جانے سے خالی غم اور افسوس کرتے ہی رہنا اور کوئی کام کرتے نہ رہنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. بلکہ زندگی میں وہ جو اعمال کیا کرتے تھے، جو کام کیا کرتے تھے، ان کے انتقال کے بعد بھی وہ کام جاری رکھنا چاہیے. اس لیے یہ ہفتہ واری مجلس کا بھی آغاز ہو رہا ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہماری یہ ہفتہ واری مجلس چلتی رہے اور اس کے اثرات بہت دیر تک، بہت دور تک قائم و دائم رہے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، انسان کی 2 قسمیں ہیں. ایک انسان وہ ہے جس کا روپ انسانوں جیسا ہوتا ہے. اس کی 2 آنکھ، 2 کان اور اس کے 2 پیر، 2 ہاتھ، ناک کے 2 سوراخ اور اسی طرح ایک منہ. عام انسانوں جیسے ہوتا ہے. وہ کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے اور جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ عام انسانوں جیسے کرتا ہے. لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے. حقیقی انسان تو وہ ہے کہ جس کی زندگی اللہ کی یاد میں اور تقوی میں گزرتی ہو. اس کا دل بھی پاک ہو، اس کی آنکھ بھی پاک ہو، اس کے کان بھی پاک ہوں، اس کے تمام اعضاء پاک ہوں، متبع شریعت ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر عمل کرتا ہو اور وہ آدمی بڑا عابد ہو، زاہد ہو، صابر اور شاکر ہو، منکسر المزاج ہو، طبیعت میں انکساری ہو، حد درجے تواضع ہو اور اپنی انا کو ختم کرنے والا ہو، تو ایسا آدمی حقیقت میں انسان ہے. 2 آنکھ، 2 پیر، 2 کان
اور ناک کے 2 سراخ رکھنے والا ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں انسان نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے مثنوی میں ایک بڑا دلچسپ اور بڑا سبق آموز واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دوپہر میں ایک مارکیٹ میں چراغ لے کے جا رہا ہے، ساری دکانیں لگی ہوئی ہیں، گاہک اور خریدار ہیں، دکان سے چیزیں خرید رہے ہیں اور لوگوں کا کافی بڑا ہجوم ہے، لیکن وہ آدمی چراغ کی روشنی میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسا عجیب آدمی ہے، سورج تو پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے اور اس کی روشنی سے ذرہ ذرہ مستفید ہو رہا ہے، اور یہ آدمی چراغ لے کے آ کے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آخر تم یہ حرکت کیوں کر رہے ہو؟ چراغ کی یعنی سورج کی روشنی میں تو ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن تم چراغ کی روشنی میں کیا چیزیں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو وہ انسان کہنے لگا کہ میں اصل میں حقیقی انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، ارے یہ جو مارکیٹ میں جو انسان ہے، جو لوگوں کا ہجوم ہے، دکانوں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، کوئی آٹا خرید رہا ہے، کوئی چاول خرید رہا ہے، اور کوئی شکر خرید رہا ہے، کوئی اور چیز خرید رہا ہے، یہ سب تو انسان ہے، یہ کوئی بھیڑ اور چیتے تو نہیں ہے۔ اور یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں چراغ کی روشنی میں حقیقی انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اتنا بھاری ہجوم ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، دکانوں پہ موجود ہیں، گاہک اور خریدار ہیں، یہ سارے ہی تو لوگ ہیں۔ اس موقع پر اس آدمی نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے، میں حقیقی انسان کو تلاش کر رہا ہوں چراغ کی روشنی میں کہ کوئی آدمی مجھے مل جائے، لیکن کوئی آدمی مجھے مارکیٹ میں حقیقی انسان نظر نہیں آیا۔ حقیقی انسان تو وہ ہوتا ہے جو عام انسانوں جیسا دل رکھتا ہے، اس کے 2 کان ہوتے ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پیر ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ شخص متبع شریعت ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تقوی سے آراستہ ہوتا ہے، اس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرتی ہے، حقیقت میں وہ انسان ہے۔ ایسے شخص کو حقیقی معنی میں انسان کہیں گے۔ انسان گوشت اور پوست اور ہڈیوں کا نام نہیں ہے، انسان نام ہے اچھے اخلاق کا، انسان نام ہے اطاعت والی زندگی گزارنے والے کا، انسان نام ہے اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والے کا، انسان نام ہے اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو بسانے والے کا۔ اسی کو حقیقت میں انسان کہتے ہیں۔ کہ ظاہر میں بہت سے انسان نظر آ رہے ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان ہیں، لیکن حقیقت میں اسے انسان نہیں کہا جا سکتا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آدمی کا اندرون پہلے بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانی ڈھانچے میں ایک دل عطا فرمایا ہے، یہ ایسا دل ہے کہ جس پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے، مگر کیا چیز کام آئے گی؟ جو سوارا ہوا دل اللہ کے دربار میں پیش کرے گا، اللہ کی محبت سے لبریز دل اللہ کے دربار میں پیش کرے گا، یہی دل انسان کے کام آنے والا ہے قیامت کے دن۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، الا ان فی الجسد مضغہ
اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو انسان کا سارا جسم صحیح ہے، اگر اس کے اندر بگاڑ آ گیا، خرابی آ گئی تو انسان کا سارا جسم بیکار اور خراب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کے دل میں اور اللہ کے نبی کی محبت بس جائے، اللہ اور اللہ کے نبی کا وہ عاشق ہو جائے اور شریعت کے مطابق وہ زندگی کو بسر کرنے والا بن جائے، ایسا آدمی حقیقت میں انسان ہے، وہ انسان کہلانے کے مستحق ہے۔ اسی لیے آدمی اپنے اندرون کو سنوارنے اور بنانے کے لیے اہل اللہ کا انتخاب کرے، شیوخ کے پاس جائے۔ ہمارے اندرون میں جو برائیاں و خرابیاں ہوتی ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا، کتنی بیماریاں ہمارے دل کے اندر موجود ہے، تکبر ہے، حسد ہے، خودبینی ہے، عجب ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، اور بہت سی بیماریاں ہیں جو ہم روزمرہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب آدمی اہل اللہ کی صحبت میں رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اہل اللہ اس کا علاج کرتے ہیں اور وہ بیماریاں آہستہ آہستہ ہمارے دل سے نکلتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت اس دل میں آتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، جہاں بھی ایسی مجالس ہوتی ہیں وہاں ہم اپنے اوقات کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے آئیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ان مجالسوں میں بیٹھنے سے یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی اصلاح ہوتی ہے، آدمی کا اندرون سنورتا ہے، جو باطنی بیماریاں اور خرابیاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں، ہر پیر کو بعد نماز عشاء اپنے دوست احباب کے ساتھ یہاں آنے کا اہتمام کریں، اور جو باتیں اس موقع پر ہمارے سامنے آئیں گی اس کو اپنے دل میں اور حافظے میں محفوظ رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے مشائخ اسی بات کو دلوں میں بٹھانے کے لیے لوگوں کے قلوب پر محنت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور مجالس منعقد کرتے ہیں۔ یہ اس واسطے سے کرتے ہیں کہ تاکہ بندہ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے اور وہ اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والا بن جائے۔ ان کی کوشش اور فکریں تو یہی ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ جو ہمارے سلسلے ہیں نا، یہ 4 سلسلے ہیں۔ ایک ہے سہروردیہ، ایک ہے نقشبندیہ، اور ایک ہے چشتیہ، اور ایک ہے قادریہ جو سلسلہ ہے۔ مجھے ایک عجیب بات یاد آ رہی ہے اس موقع پر۔ حضرت مولانا شاہ احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہار اربعہ میں 4 سلسلوں کے جداگانہ نسبتوں کو جنت کی ان 4 نہروں سے تشبیہ دی ہے جن کے الگ الگ اوصاف قرآن مجید میں بیان فرمائے گئے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ جنت میں کچھ نہریں ایسی پانی کی ہیں جن کا پانی سڑتا نہیں، بگڑتا نہیں، ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ یہ کون سی نسبت ہے؟ یہ نسبت سہروردیہ ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور جنت میں کچھ نہریں دودھ کی ایسی ہیں کہ جن کا مزہ بدلتا نہیں، جن میں تغیر نہیں ہوتا، ہمیشہ یکساں حالت میں وہ رہتے ہیں۔ یہ نسبت نقشبندیہ ہے، یہ نسبت نقشبندیہ۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، جنت میں کچھ نہریں شراب کی ایسی ہیں جس کے پینے سے آدمی کو لطف اور مزہ حاصل ہوتا ہے، کیف اور سرور آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ نسبت چشتیہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وانہار من عسل مصفى، جنت میں کچھ نہریں خالص شہد کی اور عسل مصفى کی ہیں۔ یہ نسبت قادریہ ہے۔
ہمارا جو سلسلہ ہے یہ قادری سلسلہ ہے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، جنت میں کچھ نہریں خالص شہد کی ہیں. وہ خالص شہد کی جو نسبت ہے نسبت قادریہ. یہ چاروں سلسلوں کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کے ذات عالی کی محبت اس بندے کے دل میں رچ بس جائے. چاروں سلسلوں کا مقصد یہ ہے. راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل ایک ہے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک ہوتا ہے حقیقی انسان اور ایک ہوتا ہے ظاہری انسان، جسے نقلی انسان بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو آدمی حقیقی انسان بن جائے اور اس کا دل اخلاق سے متصف ہو جائے، تقوی سے متصف ہو جائے، اور وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسائے، تو اس واسطے آدمی کو کچھ وقت نکال کے اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، رہنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچوں کے ساتھ کتنے دن رہنا؟ سچوں کے ساتھ اتنے دن رہنا کہ ہم بھی ان کے جیسے ہو جانا، ہمارا چہرہ بھی سنت سے آراستہ ہو جانا، ہمارے کپڑے بھی صحیح ہو جانا، ہمارے انداز اور رفتار اور ہماری گفتار بھی صحیح ہو جانا، اور ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت بس جانا. اتنے دنوں تک ہم کیا اہل اللہ کی صحبتوں میں رہنا ہے. اور یہ کوئی ایک دن، 5 دن، 15 دن میں ہونے والا ایک کام نہیں ہے. اس کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں، تب جا کے آدمی کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے. تو ایسے موقعوں کو ہم غنیمت جانیں اور ایسی مجلسوں میں ہم آتے رہیں اور وقت نکالیں اور اس سے ہم استفادہ کرتے رہیں. آج چونکہ پہلی مجلس ہے اور جو باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.